حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را الہی گنچے امید بکشا گلے از روزہ جاوید بنما زماتا بود در دہاں جائے گی ثنائے محمد بود دل پذیر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ بھی حمد اور ثناء بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ سید سربراں حامی بے کسان نیر تاباں تتیمہ دوران احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت اجدی کے محفل مبارکہ عابد حسین صاحب دی مرحومہ والدہ دے سال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے اللہ کریم اس محفل مبارکہ دے اندر آپ سب دی اور میری شرکت قبول فرما کے سنگیاں دی والدہ دی بخشش و مغفرت فرمائے اور اللہ خالق کائنات اپنے پاک نبی علیہ السلام دے صدقہ انہوں نے اس نیک ارادے نو پورا فرمایا اور انہوں نے دینی اور دنیاوی نعمتاں نال مالا مال فرمایا جو گلا میں قرآن و سنت دی روشنی تواڈے سامنے کرنے دی کوشش کراں گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تانوں ساریاں نوں سن کے سمجھ کے اور مینوں سب نوں سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر احباب اللہ دا دین اللہ نے سانوں اپنے محبوب دے وسیلے نال عطا فرمایا مسئلہ سماعت فرما لو اور اس نو یاد لو کہ دین خدا تعالی نے سانوں اپنے پیارے نبی دے وسیلے نال عطا فرمایا ہے یعنی قرآن مجید دے 30 پارے میں انہیں جو ایک بھی حرف حضور تو علاوہ کسے بندے تے نازل حضرت علی تے بھی نہیں ہویا ابو بکر صدیق تے بھی نہیں ہویا کسے امام تے کسے صحابی تے ایک بھی حرف نازل نہیں ہویا آل محمد ہوں یا اصحاب محمد ہوں او دین سکھن واسطے میرے نبی دے محتاج نہیں انہیں جو کسے نو بھی ڈائریکٹ میرے خالق نے دین نہیں دسیا اے ہستیاں حضور دی بیست مبارکہ دے دن تو لے کے تے قیامت تک آن والا ہر مومن ایمان لیونچ اللہ نو پہچاننچ میرے نبی دا محتاج ہے میرے نبی تو بغیر تے علی تے ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان 1.25 لاکھ صحابہ آئمہ میرے حضور تو بغیر تے رب دی پہچان انہاں نو نہیں ہوئی سن کی میں ہو سکتی ہے
مسئلہ سمجھنا آستے تھوڑی جی توجہ چاہیے. سارا قرآن اللہ نے حضور نو دیتا ہے. حضور دے وسیلے نال صحابہ نو میں ملیا ہے تے حضور دی آل نو میں ملیا ہے. اسی صحابہ نو تے آل نو میں حضور دی وجہ تو مننے آ. اسی تے رب نو بھی حضور دی وجہ تو مننے آئے تے آل تے اصحاب تے بڑا تھلے لے. حضور اللہ اور اس ساری کائنات دے درمیان مخلوق دا وسیلہ نے. حضور درمیان چ وسیلہ نے. توجہ ہے حضرات کے جو گل اللہ ساڈے نال کرنا چاہندا سی اللہ نے او گل کرنا واسطے حضور نو وسیلہ بنایا. اللہ نے پہلے حضور نو دسی حضور نے پھر سانو دسی. کوئی گل بھی اللہ نے بغیر نبی دے وسیلے تو سانو نہیں دسی. اے او اللہ ہے جدا اعلان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ میں اللہ ہر شے تے قادر ہاں. ہن گل سوچن والی نہیں جیڑا ہر شے تے قادر ہے اس قادر نے ساڈے نال گل کرن واسطے نبی نو وسیلہ بنایا ہے. بندہ جڑا کسے شے تے قادر نہیں وہ آندا میں اللہ نال ڈائریکٹ گل کر. وہی گل بھی کوئی سمجھ بھی آئی وہ جیڑا آندا ہے میں ہر شے تے قادر ہاں جو چاہواں میں کر سکتا. اور یہ گل ہے بھی سچی وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ دیاں طاقتاں دا حد ہی کوئی نہیں شمار ہی کوئی نہیں. ایڈے اچے رب نے ہر شے تے قادر ہو کے بھی جدوں ساڈے نال گل کرنی چاہیے تے نبی دے وسیلے نال کیتی ہے. تیا بندہ جڑا شے ہی کسے کام دی بالکل یہ دے وچ جان ہی کوئی نہیں ہو دے مقابلے چ شے کی ہے. زمین دے اتے ایک ملک چھوٹا جا پاکستان دے کو صوبے چو موڑ وچ ایک صوبے دے کو شہر چو ایک محلے وچ اگاں موڑ ایک گھر دے وچ موڑ ایک بندہ جنوں ہو سکتا ہے گھر والے دوجی باری سالن بھی نہ دیندے ہو. او بندہ آندا ہے میں اللہ نال ڈائریکٹ گل کرنی. تے جیڑا ساری کائنات دا خالق ہے وہ آندا ہے سمجھ نہیں تے سمجھ لے جے کچھ عقل ہے تے میں ایڈا وڈا اللہ ہو کے تے تینوں سیدھیاں مخاطب نہیں کیتا. اوے بے شعوریا میں اللہ ہو کے نبی دے وسیلے نال تے دسیا ہے جے تو کوئی میرے کول لینا ہے تے تو کیوں نبی دے وسیلے چھڈ کے میرے ال ڈائریکٹ ہونا ہے. اس تو بڑی بھی کوئی بے سمجھی اور ہو سکتی وہ بندہ اللہ دے طریقے نہیں چھڑ دے. اللہ خود قرآن فرما دے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر میں قرآن دی ایک آیت پہاڑ تے نازل کراں تے پہاڑ خشیت الہی تو پھٹ جائے اور ریزہ ہو جائے. میرے قرآن دا وزن پہاڑ ایک آیت دا پہاڑ وزن اٹھا سکدے. تو یا اللہ مڑ تیرے اس قرآن دا وزن کیڑی شے چکیا ہے. اللہ وجہ دسی ہے میں دنیا تے کیوں نہیں نازل کیتا. وہ قرآن آکی سے اور شہر بھی کو تھوڑا جا دس چھڑ دا وہ تھوڑا جا تو للہ باڑا میں اپنے نبی دیتا ہوں دنال پیارا چلو کو ایک دی ہے تو انوی میں دے چھڑا اسے کہہ دیتا اس تو نہیں وہ اس کائنات قرآن دا بوجھ اٹھان واسطے بنائی ہی کو شے اور وامنہ دے لال دا دل لے بس. اور کسے تھاں تے نہ نازل کیتا ہے تے نہ اور کسے تھاں چپاور ہے وہ اس دا بار اٹھا سکے. میں بنایا ہی ایک کوئی بوجھ اٹھان آلا تے وہ نہیں دیندہ رہا.
تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ فرماتا ہے یہ سمجھنا ہوئے تے تو اڈے واسطے مثال ہے۔ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اگر تسی فکر کرو اور سوچو تو یہ تو اڈے واسطے بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ دے قرآن دا بوجھ اور کوئی شے اٹھا نہیں سکتی۔ تو اڈا دل بھی میرا دل بھی پہاڑ بڑی ڈاڈی تو بڑی شے نے، بڑی عظیم مخلوق ہے اللہ دی پہاڑ بھی۔ اللہ پہاڑ دی مثال دے کے دسیا ہے، پھر یہ دسیا ہے کہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ جڑے بندے نہ سوچن والے، جڑے سوچ سکتے بے سمجھ بندے واسطے گل نہیں، لعلهم يتفکرون، جنہاں نو تفکر دی عادت ہے، جڑے سوچ سکتے نے انہاں نو رب پہ دستا ہے گل سوچن والی ہے سوچ۔ وہ جڑی شے دا بار پہاڑ تو ایک آیت دا نہیں چندا، وہ سارا بوجھ میرے نبی دے سینے میں اس سقل نو، اس بوجھ نو میرے نبی دے سینے نے برداشت کیتا ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ اللہ نے ایک پاور ہی صرف حضور نو دیتی ہے کہ وہ قرآن مجید نزول وحی دی کیفیت نو برداشت کر سکتا۔ اچھا ہوں مسئلہ سمجھو ذرا، جدوں سارا قرآن ایک آیت پہاڑ اٹھا نہیں سکتا تے سارا قرآن دا بوجھ حضور نے چکیا ہے تے محمد مصطفیٰ، میں صدقے جاواں جس وقت نبی پاک سرکار دی ولادت ہوئی ہے تے اللہ فرمایا کہ جبریل میرے نبی دا تے کائنات دا وزن کر، فرشتیاں وزن کیتا تو کدی کوئی چیز آخر فیصلہ یہی ہویا ہے کہ سونیا تیرے نبی دے بھار کائنات تو بھارے نے۔ سمجھ آندی ہو گل دی کوئی نہ، حضور دے بھار کائنات تو بھارے نے، جس محمد مصطفیٰ دا وزن کائنات تو بھارا ہے، جے اس دا بوجھ اٹھا کے غار تے چڑھے آئے تے محمد مصطفیٰ دا غلام ابو بکر صدیق چڑھے آئے۔ کوئی سمجھ آئی ہے جلدی کوئی نہیں؟ جدو حضور گئے نا معراج دے، یا اللہ سفر بڑا لمبا ہے، اللہ فرمایا سونے سواری میں دے آگا۔ اللہ نے ادو سواری دیتی ہے جڑی پاک نبی دا بوجھ اٹھا کے، حضور دا وزن اٹھا کے، او سواری نور دی سی، سواری نور دی سی تے جڑا سفر سی او سی آسمانہ دا۔ جدو حضور دوسرا سفر کرن لگے نے جنہوں سفر ہجرت آن دے تے اللہ فرمائے گا سونے آج بھی سواری تینوں میں دیا گا۔ اللہ نے اس وقت بھی سواری حضور نو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائے۔ اہل سنت بڑے صاف جے عقیدے والے بندے نے، اہل سنت عقیدہ رکھتے نے، میں اکثر دستا ہونا کہ جدوں میرے نبی دے کندیاں اتے حسن تے حسین ہون، اسی ادو کہنے ہیں سواری بھی سونی ہیں تے سوار بھی سونا ہے۔ جدو صدیقی اکبر دے کندیاں اتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کندیاں اتے محمد مصطفیٰ سوار ہون تے اسی ادو بھی آنے ہیں سواری بھی سونی ہیں تے سوار بھی۔ سانو اس گل تے کوئی اعتراض نہیں کہ تسی جی اگر اعتراض ہے بھی تو ایسی تو انکوج نہیں آندے، ٹھیک ہے تسی اپنا جو طریقہ ہے وہ دے مطابق کرن تے مجاز۔ 15ویں صدی ہجری جا رہی ہے، 61 ہجری دے اندر واقعہ کربلا ہویا ہے۔ امام پاک کو سواری سی، کوئی آندے نوٹ آیا، کوئی آندے گھوڑا سی، سواری تے آئی۔ اچھا ہون بندے انہاں دی سواری دی یاد
وہ سواری کٹتے ہیں تو ان کا بڑی تعظیم ان ہاتھ لا لا کے بندے چومتے ہیں، ان ہاتھ لا کے بھی چومتے ہیں تو وہ کدی اٹھو تو لگ جاندے نے، کدی اگو لنگتے ہیں، جو کچھ انہوں کا طریقہ ہے وہ اندے نال کرتے ہیں جانور نال، اور انہوں دین سمجھتے ہیں۔ ساڈا سوال یہ نہیں بہے کیے جندہ کیڑا دل مندہ ہے وہ انج پیا کرے، میں تو صرف ایکو گل کرنا پہ کملیا اے جنہوں سواری سمجھ آئیے دے اتے نہ پاک حسین بیٹھے نے نہ اے پاک حسین دی سواری دی نسل چوئیں، لیکن ابو بکر صدیق تاؤ ہے جدے اتے مولا حسن بھی بیٹھے رہے نے، حسن دا نانا بھی بیٹھا رہے ہے، یہ تو سواریاں دا یادب کرنا ہے تو انہوں کیوں نہیں مندہ جدے اتے سائیں آپ بیٹھے رہے۔ اسی مان لیا چلو تسی سواریاں بڑا مندے ہو تو مان لو، پر جی دے ہوتے سائی آپ بیٹھے رہنے انہوں ہی تے بنو نا، حد ہو گئی ہے نا۔ جے کوئی کلیہ بنانا ہے تے کٹھا بناؤ تو وہ دے مطابق مر چلو، سانوی اعتراض نہ ہوئے۔ اسی بھی آکے بھی ٹھیک ہے، بندے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر دینے، بڑے سیانے نے تے بڑے نسبتاں نال احترام کر دینے، وہی جیڑا پاکاں دی سواری دا جانور آ وہ جانور دی نسل دا بھی 15ویں صدی ادب پیا ہوندا ہے، تو جس صدیق دے کندھیاں تے نواسا بھی بیٹھا ہے تے نانا بھی بیٹھا ہے، اس صدیق نو گالاں کڈیے تے مڑ نبی راضی تے نہیں ہوندا۔ ساڈا تے بڑا سادہ جہا کلیہ ہے سنیاں دا، ویکھو تسی کالی تے نہیں جے کالی ہو توجہ ہے حضرات، سانو تے جڑے ایسے نا سنی ساڑی نہ ہے نہ دعا گھراں نال کو لڑائی نہ ساڑا کوئی جھگڑا ہے، ان دی ایک وجہ ساڑے مسلک دا پیارا اور خوبصورت ویژن ہے اور طریقہ ہے۔ ساڑی لڑائی کیوں نہیں، میں تو نے ایک مثال دے کوئی بیلی وہ نہیں ہون آ مسجد سنیاں دی اتھے کو لگا بے تے بار لکھ جائے حق چار یار فارغ زیمپل یا کوئی صحابی دا نام لکھ جائے، اسی بیکھئے بندہ تو دوسری پارٹی دے تو صحابہ دا نام پہ لکھ دے تے سان کوئی اعتراض ہے؟ کوئی نہیں لکھا سی آکھنا ساڑی مسجد دے اندر جو لکھیا جائے باہر لکھ کے انتتان کی لکھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پچھو دوجے آ جان جڑے ہو بیلی نے پاکان مننا دوجے تاکتے وہ لکھ جان امام پاک دا نام یا علی مدد لکھ جان پائنتن پاک دا نام لکھ جان، اسی بیکھ لئیے جیسے اکھنا میں چلو لکھیا دے اندر بھی ہے تو جو بار لکھ کے انتے سانتا بھی اعتراض کوئی نہیں، ساڑھا مذہب اجازت دیندہ ہے اسی پائنتن پاک نو بھی مان لئیے، ساڑھے مذہب دے اندر ایک چیز موجود ہے باسی پائنتن پاک نو بھی منیے، چلو جو لکھ کے چلو لکھیا ہونا اسی لکھن من دیتے اسی بھی آیا ٹھیک ہے لکھ جان کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کوئی صحابہ دا نام لکھ جائے تو تامی ساڑھا مذہب اجازت دیندہ ہے بھی سونا لکھیا کھلائے سبحان اللہ سلام ہو جی بڑی گل ہے، یہ کوئی پائنتن پاک دا لکھ جائے تو سانتا بھی اعتراض کوئی نہیں، ساڑھا مذہب اجازت دیندہ ہے بس یونن بھی سلام کریے بس نا چنگے نے سونے نے وہ لکھ گئے ہون یہ کوئی ساڑھے ہی چطور پوے جو امام بارگاہ کے جا کے صحابہ دا نام لکھے تے لکھن دینا تو جو دوریاں دی
جا کے مسجد اگے اسی یا علی مدد لکھیے تو انہاں کو لکھن دینا نہیں نہ لکھن دینا. یہ دا مطلب ہے لڑائی ساڑھے مذہب اجتہائی نہ سان سارے سماج آتے نے لڑائی انہاں کوڑے جنہیں ادھیان مندے تے ادھیان نہیں مندے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ ساڑھے مذہب اچھ لڑائی نہیں کیونکہ یہ منن والے آتا ہے. انہیں ادھو آتو ہے ادھے ادھلیان مندے نے عجیب انہاں دا تبریغ ہے عجیب انہاں دا اپنا دین ہے. کو جو نے جڑے اپنے آپ نو مار کے تبلیغ کرتے نے دوجے ہونے جڑے دوجیاں مار کے دین دسنا چاہتے ہیں. سمجھ آ رہی جڑا اپنے آپ نو مار کے دستا ہے وہ بھی اپنا دین دستا پیا ہے جڑا دوجیاں مار کے دستا ہے وہ بھی اپنا دین دستا پیا ہے. سنی مارن مرین والے دین دے کہہ لی نہیں. سنی بڑے پیار تے محبت نال اپنے عقیدے دی وضاحت کردے نے جڑا محبت نال پھیلیا ہے جڑا اولیاء اللہ دا طریقہ ہے. اولیاء اللہ نہ اپنے آپ نو مار دین تے نہ دوجیاں مار دین. ولی آندا ہے جے مار نہیں تے اپنے اندر موجود کتے نو مار دے نفس مار لیا تے تو ساری شہر نو سدیاں کر لیا. سمجھ آئیے کوئی نہ فقیر آندا ہے اندروں مار باہر نو مارن دا فائدہ کوئی نہیں تے نہ دوجیاں مارن دا فائدہ ہے. مار دے ہی رولا ہے یعنی اندر مار جڑا اندر مار لے جس پاس سے نظر کرے بندے ہوتے ہی سدھے ہوتے جاتے ہیں. اولیاء اللہ دا مذہب تے طریقہ انہاں دا ویژن انہاں دا طریقہ تبلیغ اے سب تو اچھا تے اعلیٰ ہے کیونکہ اے ہی میرے پاک نبی سرکار تو نکلیا ہوا ہے. جیڑا بھی کسی ایدو نکلنا ہے نا جس ہے بھی اس غلط نکلنا ہے جس نکلنا ہے آمینہ دے لال دے گھر تو نکلنا ہے اس ٹھیک نکلنا ہے. سمجھ آؤ دی بھئی یہ گل نہیں کوئی نا. دین جدو بھی نکلیا او مصطفیٰ دے گھروں نکل کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تے رسول اس دا جو شے دینو للو جس تو منع کرن اس تو کتنی سادہ جی گل ہے تسی کوئی شے بھی ہوئے تسی ان پڑھ لینا ہے تو آکھنا ہے بھئی اے جے تے نکلیے اللہ اور اس دے رسول اللہ تے اے چیز دی تے جے اردو نہیں آئی تے بھئی یہ سانا نہیں چاہی دی اے سودا ٹھیک نہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. اس دین دے سودے دے خالص ہون دی ایک نشانی ہے کہ پاک نبی دے گھروں نکلے تے کوئی شے بھی گھروں جدو نکل دیئے گھروں نکل دیئے تے جے نکلے دیوار دے اتوں تے تامی چوری ہے. کمرے دے بیک تو نکلے کوئی سن لا کے تے پھر بھی چوری ہے. جیس طریقے نال گھاری تو صرف وہ شے نکل دیئے جڑی دروازے ہی چھو نکلے. کوئی سمجھ آئیے گل نہیں کہ کوئی نہ جائز شے صرف اوے جڑی دروازے چو نکلے. تے میرے پاک نبی فرماتے ہیں آنا مدینۃ العلم و علی جن بابوہا میں شہر علم دا تے علی اس دا دروازہ ہے لہذا علم ہمیشہ ہونا ہے جڑا علی جو کوڑوں لنگ کے جائے گا وہ پاک تے ستھرا علم ہوئے گا. جڑا آئیدو بدے بجا کے لے ہونگے وہ علم دی شان ہوئے گی کہ علم ہوئے گا تے پاک علی کو. میں نے گل دسو بڑی سادہ جائی نبی کو جڑا علم مولا علی نے لیا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے وہ ستھرا ہے کہ نہیں بول چھڑو وہ صاف ہے. مولا علی کو جڑا علم امام حسن تے حسین نے لیا ہے ان دے وچ کو لڑا ہے کوئی پکی گل ہے ٹھیک ہے. امام حسین کو علم لیا ہے حضرت امام زین العابدین نے کوئی وچ کھوٹ ہے جی کوئی وچ رلا. امام زین العابدین کو علم لیا ہے جڑا حضور دے رہے اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ رسول جو شے دے وے لے لو او دا لینا دین ہے اور جس کو روکڑ اس کو روک جانا دین ہے. حضور کو علی کو پاک حسن تے حسین حسین پاک کو زین العابدین تے زین العابدین کو محمد باقر. توجہ ہے زین العابدین کو حضرت محمد باقر نہیں محمد الباقر کو حضرت امام جعفر الصادق نہیں حضرت امام جعفر الصادق نہیں. مدینہ شریف کے اندر جڑی اپنا مدرسہ کھولیا سی
او دے چو جڑے شاگرداں نو سائیاں پاس کیتا ہے اور جنہاں نے انہاں کو علم دی سند لئیے انہاں ہستیاں چو ایک نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے۔ اسی تے امام اعظم ابو حنیفہ تو لے کے محمد مصطفیٰ تک جوڑ چھڑیا ہے۔ ساڑھا ہر شے مصطفیٰ نال جڑی ہوئی ہے، یہ نالو ایک تھا تو بھی کٹی ہوئے ایسا رکھڑی نہیں۔ ساڑھی بیعت تے وہ بھی حضور نال جڑی ہوئی ہے، مولا علی دے وسیلے نال۔ علم دی سند تے وہ بھی حضور نال جڑی ہے، فقہ دی سند تے حضور نال جڑی ہے، حدیث دی سند تے وہ بھی حضور نال متصل ہے۔ ساڑھے کو جو کچھ بھی اہل سنت کو آیا ہے نبی پاک سرکار کو چلتا چلتا بغیر منقطع سند تو سیدھا سیدھا ساڑھے کو بیا ہوگا ہے۔ کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل تو جملہ سن لو میرا، آج جڑے ہون دین دے ٹھیکیدار پہ بن دینا، ہون 1965 بنے پاکستان، 65 چیزیں بنے 47 جنگ 47 پاکستان بنے ہیں، 47 پاکستان بنے ہیں۔ پاکستان بڑھن تو پچھے تبلیغی جماعتاں بڑھی ہیں بھئی جب پاکستان پیچھے بنے ہیں تو پاکستان بھی ہیں جماعتاں تو اس تو بھی پیچھے بڑھیاں ہوئی ہیں، تبلیغی جماعتاں پیچھے بڑھیاں نے پاکستان اونا تو یہ گل سچی ہے کر چھڑو تبلیغی جماعتاں ہون بڑھیاں نے تے پاکستان پہلے بڑھے ہیں تے پاکستان بنایا ہے مسلمان، گویا مسلمان پہلے بڑھے نے تے پاکستان ان جگل سمجھے آوے تو انتے میں تاں ترانا بس تبلیغی جماعتاں پیچھے بڑھیاں نے انہاں تو پہلے پاکستان بنے ہیں، پاکستان تو پہلے مسلمان بنے نے تاں پاکستان بنے ہیں، پاکستان مسلمان نہیں بنایا ہے۔ میرا تو اٹھے سارے بندیاں تے سوال ہے تبلیغی جماعتاں تے پاکستان تو بھی نکیاں نے، اینا تو وڈا پاکستان ہے تو پاکستان تو وڈے مسلمان نے کیونکہ وہ پہلا دینے سوال ہے میں تبلیغی جماعتاں تا ہون بڑھیاں نے یہ مسلمان کہیں بنایا ہے؟ کوئی سمجھ آئیے گل نہیں کہ کوئی یہ مسلمان کہیں بنائے نہیں؟ ہندوستان نے جنہ پاکستان بنایا تو موڑکو ان ٹھیکے داریاں شروع ہوئی ہیں آ ادلا ساٹھا ہے تھے آ ادلا ساٹھا ہے آ مسجد ساٹھی ہے تھے آ بارگاہ ساٹھی ہے، یہ پہلا جدو یہ شیعہ ہائیں ہی کوئی نہ مسلمان کہیں بنائے؟ ہر شہدہ کھرا نہ کرتے دوڑی ایک کٹی کھڑی جائے نا تو تُسی پورا سال کھرا کٹی رکھ دے ہو، ایدو لگی ایدے گئی تھی ایدو نکلی تھی ایچھے گئی تھی ان دے کھرے سے آن دے جان دے ہو۔ اپنیاں پیڑیاں پڑھو، بٹی ہو تو تامی پڑھو، کھرل ہو تو تامی پڑھو، بنگسی کی ہو تو تامی پڑھو، کسے تا توڑے وڈکن کسے کلمہ پڑھایا ہی ہے نا؟ تُسی موڑ دے مسلمان تے ہے ہوئی نا ایمیں نہ ہو کہ چھارے کہ باب آدم تو مسلمان باب آدم تو تنہو نہ پیچھے بنے ہو تے کھرا ٹور لو کھائے بھی بس آٹا مذہب کھڑی گیا ایسا ڈھونڈنا ہے بس جیڑا مذہب ساٹیاں وڈیاں لیاندہ ہاں وہ توڑے نلو سیانے ہیں، جیڑے توڑے وڈے ہیں نا وہ توڑے نلو سیانے ہیں کیونکہ انہاں کفر چھڑ کے اسلام قبول کیتا۔ یہ کمڑیاں بندیاں دا کام نہیں ہے، ڈھیر ڈاٹے تے عقل والے بندیاں دا کام ہے، جنہاں نو ڈھیر چنگا عقل ہوئے وہ کفر چھڑ کے اسلام تے ہوندے نے۔ تو سا تجمعی مسلمانہ دے بیڑے چھے توڑا کڑا کمال جنہاں جمعی ہندوان دے گھر، جڑے جمعی سکھان دے گھر، جڑے جمعی راجپوتان جمعی عیسائیاں آلتے مڑ کلمہ پڑیا وہ بندے تو اڈنا رو 1000 درجے چنگے ہیں۔ ایک گال مندے ہو نا وہ جٹا ہو ایک گال مندے ہو کہ نہیں لو کھرا کڑ لو اپنے ابے دا بس آٹے ابے نے کلمہ کہیں پڑھایا پوری کھوج کی تیو دیا کھنا نے مسجد دے مولوی پڑھایا تو آٹے چو کسی نے کمال یوسف صاحب نے پڑھایا کسی نے کمال یوسف صاحب دے ابے پڑھایا انہوں نے والد گرامی نے پڑھایا اس تو اگا ٹربوس ہوتے انہوں نے کسی اور پینڈ دے میانے پڑھایا اس تو اگا ٹربوس ہوتے انہوں نے کسی اور پینڈ دے میانے پڑھایا ٹردیاں تسا اس بندے کو ٹر جانا ہے جس پہلی باری پڑھیا کوئی تھا ایسی آنی ہے کہ نہیں آنی تسا اس بندے کو ٹر جانا ہے جیڑے پہلی باری کلمہ پڑھیا ایک گل ہے کہ تسا اس بندے کو اپڑ جانا ہے جس پہلی باری کلمہ پڑھیا فار ایگزامپل گوندل آن دے دے آبار موسیٰ علیہ دے اتائنہ دے 82 پینڈ دے 80 گوندل آن دے نے بس ساٹھے وڈکیانو کلمہ پڑھایا سی بابا فرید الدین گنج شکر
کوئی سمجھ آئیے خرل آندے نے ساڑھے وڈیاں کلمہ پڑھایا سی ساڑھے وڈے نو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ توجہ ہے تے تسی بھی ساریاں قوماں پاکستان دیاں کٹھیاں ہوگو تے ڈوڈو توجہ ہے پاکستان دیاں ساریاں قوماں ڈوڈو توڑے وڈیاں کلمہ کہیں پڑھایا انہیں چونکہ ایک بھی سنیاں تو علاوہ نکلے آوے تے اے سچے تے جے سارے سنی نکلن تے مڑا سی سچے کوئی سمجھ آئیے گل دی کوئی نہیں کوئی ایک بھی اور نکلے آوے کسے جماعت دا کسے مذہب دا کسے مسلک دا تے پھر اے سچے تے اسی غلط تے جو سارے دے سارے سنی نکلن تے موڑے مننا پوسیبت واڈیاں وڈیاں جڑا دین قبول کیتا ہوا سنیاں رہا اور پیچھے نویاں گڑیاں تے نویں پٹولے بڑے آندھی بھئی یہ گل نہیں سمجھ کے کوئی نہیں یہ پیچھے بڑیاں نہ ہونا بالکل تازہ فریش توڑی آنکھی دے سامنے یہ بڑھ گئی ہیں تے بندے بھی انہاں لب گئے نے جنہاں آکھے بر نہیں وہ اگے جڑے ساٹے بڑھ گیا ہے انہاں سودا غلط خریدے آئے انہاں پتہ ہی کوئی نہ آیا سستی تو لینا جڑی ہون کھلی سمجھ آنے بھئی کوئی آج جڑی تازہ شاپ کھلی ہے سودا دے تو لینا ساٹے بڑھے ہیں تے پتہ ہی نہ لگا میں کہا پترا کملیا تیرے جے لکھا کٹھے کریے تے توڑے وڈکے دنا لگ دن میری نظر ہے کیونکہ انہاں اپنے وڈکیاں دا مذہب کفر چھٹ کے اسلام قبول تاں کی تا اللہ انہاں نے عقل سلیم عطا فرمائی انہاں دی عقل کامل آئی تے انہاں سمجھا وہ غلط نے جڑا باپے والا راہ ہے سیدھا کوئی سمجھ ہوتی بھئی یہ کوئی نہ گل نہیں میں نہ تو آنا نہ تسی کتاباں پڑھو تے نام میں تو آنا نہ تسی تاریخ پڑھو تسی ایکو گل ڈھونڈو با اپنی پیڑھی پڑھ لگو تو آٹی پیڑھی اچ جڑا بندہ پہلا مسلمان ہویا ہے آخر کسے تھان تے آگاں کفر شروع ہونا ہے نا اتھے کھلو جا گا با آئے پہلا جس کلمہ پڑھیا او دی تاریخ ڈھونڈنی ہے بیس کندے ہاتھ تے پڑھیا اس اسلام کے اس بندے دے ہاتھ تے قبول کیتا تے جدے ہاتھ تے اس اسلام قبول کیتا وہ دا دین کمیں دا تو ساں ڈھونڈنا بڑی محنت کر کے تو میں ڈھونڈیا ہے میں تو انداز چھڑ تو ساں بڑی محنت کر کے جے کسی دا دل ہوئے وہ کھوجی بنو ہوئے تو ڈھونڈے گل چنگی ہے ڈھونڈے تے حوصلہ افزائی کرنے ہوتی لیکن جے ڈھونڈیا ڈھونڈایا لینا ہوئے تو میرے کول ہے میں سودا ایتھے تو انفری دیتی جانا ڈھونڈیا ڈھونڈایا باسا ہوں کدے وقت کر دے وطیے جی اے ساٹے کل کوئی نہیں ہوندہ ایڈے اسی ویلے ہی نہیں اسی فیس بک تے سرچ کر سکنے ہیں یوٹیوب تے سرچ کر سکنے ہیں پر اے وڈکیاں کدو کلمہ پڑے آئے گل ساٹے کل ڈے ڈھونڈی دی وہ میرا سی مار کے جڑے پیڑیاں پڑھ کے ہوئے سانتا دادا کوئی نہیں یاد بدبیا کی تھے ایڈے ویلے نہیں اسی سان بڑی بڑائی گل دسی جاؤ تو چلو سہولت آلے بندے آستے میں بڑی بڑائی گل دسی جاؤ آلِ سنت عقیدے دے اندر حضرت مجدد الثانی دی ایک ہستی گزری حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بندیاں ہوئی ولایت نصیب ہوئی ہے وہ مولا علی دے وسیلے نہ ہوئی عبارت ہے آپ فرماندے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وجود انصری کے ظہور سے قبل بھی اس مقام پر فائز تھے کہ حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنے ولی ہوئے ان کو ولایت کا فیض حضرت مولا علی نے عالم ارواح میں عطا فرمایا توجہ ہے حضرات حضرت آدم کو حضرت عیسیٰ تک جتنے ولی بنے نے انہوں نے ولایت مولا علی دے وسیلے نہ ڈھائیے حضرت علی دے وجود ظاہری اور مقام ولایت ظاہرن فیض ہون تو بعد قیامت تک جڑے ولی ہونے نے انہوں نے فیض مولا علی نے ہی دینا ہے کوئی سمجھ ہوندی بھئی یہ کوئی نہ گل انہوں نے فیض مولا علی نے ہی دینا ہے کیونکہ علی مولا نے علی مولا نے تو ایک تھے میں اور جملہ دن سنا دیں حضرت علی نو امت محمد مصطفیٰ جو سب تو پہلے مولا حضرت عمر نے منے
کچھ سمجھ آئیے کتاب جس پڑھنی ہوئے اس کتاب کا نام ہے مجمع الفضائل شیعہ المدین نے علامہ ابن شہر عاشوق انہوں نے لکھی کتاب ہے اس دے اندر جملہ موجود ہے جڑا میں پڑھن لگا کہ میرے پیر علی دا ہاتھ پھڑ کے جدو حضور نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے تے اس ویلے پورے مجمع چوں حضرت عمر اٹھے نے اٹھ کے انہاں مولا علی دا ہاتھ پھڑیا ہے تے اس ویلے مبارک دیتی ہے کہ اے علی مبارک ہوئے اللہ نے توانو ہر مومن مرد تے عورت دا مولا بنا چھڑیا ایک گل لے جو توڑی سمجھے چاہیے تھے ہون توڑے سینس دا امتحان ہے توڑی سوچ دا امتحان ہے میں تسی گل کی ڈی پہ کر دے ہو کوئی دنیا ساریاں صحابہ بے کی مان لیا حضرت عمر کھلو کہ کیوں منے توجہ ہے کہ کوئی دنیا ساریاں بے کی مان لیا ٹھیک ہے جی مولا نے مبارک ہوئے سی کہ بسم اللہ ساتھ بسم اللہ جی آیا ہوں عمر کھلو کے منے آئے وجہ جان دے ہو اب ووٹ ہونے لگے تازہ تازہ تے کچھ جندے نے جنہ دا انہاں پاک کندہ ہے ساٹھے نے تے کچھ جندہ پاک کندہ نے بے انہاں دے تے کچھ بیچ ووٹ اجے ہوندے نے جنہ دا شاک کندہ نے بے انہاں سان کوئی نہیں دینے سمجھ ہوتی بھی انہاں سانو ووٹ کوئی نہیں دینے او بڑو نندس دینے بھئی یار تو انداتا ہے پر سان شاک کے بتو ووٹ سان کوئی نہیں دینا او بھی ایک بندہ تکڑا ہوندہ ہے وہ آندہ ہے جدو ووٹ ہوئے وہ دو 10 سانا جدو فرو جیسے سکول ہے ہاسپٹل ہے یونین کونسل ہے جیتے دنیا پیاں ہوندی ہیں نا پرچیاں دوجے سارے اندر جا کے لاندے تو جن دے ہوتے ہوندہ ہے نا شاک او بار آندہ ہے یا آپ لالا تے یا بیکھ لا میں تین دیتا ہے عمر بندہ سی نظر آڑا ان پتا با میرے ووٹ تے بڑا روڑا ہونا ہے دنیا میں کے بھی مان لیا ہو سکے میں کھلو کی علی روپیہ مولا مرنا ان شاک کے چنار بھی آجے کوئی سمجھ آئیے گلدی کی کوئی با میرے تے بندہ شاک کرنا ہے بھائی جی ادھے ووٹ دے گئے یہ دا ووٹ صحیح نا انہا کیا سا توڑا شاک کر دی جانا میں کھلو کے مولا میں مننا موڑتے پاک کو جائے نا تو کئی اڈے بے وقوف نے وجہ بھی آندے نہیں شان نہیں پاک میں کہا جی تُسی موڑ ووٹ خراب کرنے والے بندے ہو پارٹی بنائے والے بندے نو توجہ ہے توڑی گل کی ذرا سمجھنا حضرت علی ولی بنائے دے جنوں بھی ولایت مل دیئے مولا علی دین دے میں گل کرتا ہوں اکثر موڑ ریپیٹ کر رہا بھائی جیڑا بندہ نون لیگ دا ہوئے ان کاف لیگ والے ٹکٹ دیں دے نا اپنے وہاں دے نہیں بندہ دو جی پارٹی دا ایسی ٹکٹ دے گی مولا علی جو ولایت پہ بنڈ دے نے ہون تائیں کسی اور ہی نہیں دیتی نے ہون تائیں دنیا ولایت دیاں ٹکٹا مولا علی نے دیتیاں نے ساریاں اہل سنت رو عطا فرمائیاں کوئی اور کسی جماعت بھی ہے بس آٹے کوڑ بھی ولی ہے نہ اے دعویٰ کوئی جماعت کاری نہیں سکتی مولا علی نے جنیاں ولایت دیاں مقامات تے مرتبے تے ٹکٹا منڈیاں نے وہ سنیاں دے کے دسے آئے با علی نو پیارے بھی وہی لگ دے نے جڑے سنی عقیدے والے ہوندے مسئلہ سمجھ جا رہے ہیں میرے بچوں میرے دوستوں میرے بھائیوں کی کوئی نہ ولایت مولا علی بنڈ دے تے علی صرف ان دن دن جنہوں صحیح عقیدے آڑا ہوئے جنہ دا پاک ہوئے بھائی بندہ ساٹھی پارٹی دا ان سائیاں دینے تے مردس دینے بجرے ساٹھے ہوئی دے بھی آئے مولا علی فرمان دینا سے سنین دے کے دسے آئے کہ ساڑھے اصلی غلامے نے جڑے منن ادب تے حیا کر دے اپنیاں ماما دا بھی احترام کر دے جڑیاں کل مومنہ دیاں ماما نے انہاں دا بھی احترام کر دے اپنی ماں دا بے ادب بھی نہیں چنگا ہوندہ تے جڑا ساریاں مومنہ دیاں ماما دا بے حیا ہوئے بندہ وہ بھی نہیں چنگا ہوندہ جنہاں نو سمجھ ہوندی بھئی یہ وہ بندے بول سکتے دنیا میں دیان کی پتہ ہے میں گل کے موضوع تے پیا کرتا ہوں اللہ پہ فرماندہ ہے اپنے نبی نے بیویاں حضور دیاں تے حضور اگر کیتی مساڑا خرچہ تھوڑا ہے آقا خرچہ تھوڑا ہے بیویاں اکثر گل کر لیتی ہے خرچہ تھوڑا ہے گھارے حضور دیاں بیویاں نے کیتی یا رسول اللہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ
سماتا تک گل پہنچی ہے کیسر و کسرا دے بڑے بڑے محل نے تے بڑے انہاں دے اچھے مکان نے بڑیاں کوٹھیاں نے بڑے بنگلے نے یا رسول اللہ تسی اللہ دے محبوب ہوتے ساڑیاں تے نکے نکے جھونپڑیاں نے اور جے نبی اچھے محل بنا لیندہ بنا سکتا سی ساڑا نبی جے وہ بنا لیندے سونے تے بڑو اچھے محلائیں چرانا سنت ہوندہ تے غریبان توے سنت ادا نہ ہوندی نبی ککھاں دیاں کلیاں چرائے کے سہولت دے گیا ہے جے کسے ایو جی بھی بنا لی تو میری سنت تامی ادا ہو جائے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال نبی دے کول ماما ساڑی آئیاں تیت کی تھی وہ ساڑا خرچ وداؤ تو حضور فرمایا ٹھیک ہے تسی جاؤ اسی اپنے رب نال گل کرانے کوئی سمجھ آئیے کوئی سان آکھن بیویاں میں پیسے دے ہوتے سی انہیں کھاتا ویکھاں دے جو کوئی چوچوانی آڑ تیلو بچ دی ہوئی تھی تندیاں دے کوئی سمجھ آئے ہوئی ہے کوئی نہیں اسی اپنی بیویاں نے جواب دینے آتے حضور فرماتے ہیں بیویوں گل تسا کر لئیے میں اپنے رب نال گل کر سانجی اللہ آکھا دے بدا چھڑا توجہ ہے کہ کوئی نہ حضور گل کی تھی خالق تک قرآن لے کے جبریل آ گیا محبوبہ کول مومنہ دیا ماما نگل دس صبح اللہ کی چاہتا ہے حضرات علی وقار مفسرین نے ان آیات مبارکہ دا نام لکھا ہے آیات تخییر یعنی امہات المومنین نو اختیار دیتا ہے اللہ نے کہ تسی کیڑی شے منگ دیاں ہو دسو میں تو نو دے چھڑا اللہ فرمانا ہے کملی والے سونے محبوب اپنی ازواج مطہرات نو فرماوے ان کنتن تريدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا یہ اللہ اختیار دے رہے ہیں تريدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالی اے نبی دی بیویو جے تو انچائی دیئے نا دنیا تے ارہ آ جاؤ جتنی لینی جے میں تو انہوں دے چھڑ ہائے نبی دیاں بیویاں نے کوئی عام بیویاں تے نہیں نا پر رب پوچھے دسو کی چاہیے دا اے نبی دیاں بیویاں سمجھ کے میرا اللہ اختیار پہ دیتا ہے منگو کی چاہیے دا جے نبی دی بیویو جدہ دل کردہ ہوئے جاؤ قرآن پڑھو میرا اللہ پہ فرمانا ہے اللہ پہ فرمانا ہے کنتنا تريدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا ایک پاس سے مال رکھ کے دنیا دی دولت زیورات زیب و زینت رکھ کے میرا اللہ فرمانا دو جی آیت بھی سنو اللہ فرمایا كنتن تريدن الله ورسوله ولدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما الله أكبر كبيرا اللہ فرماتا ہے بھئی ایک پاس سے جے دنیا تے ایک پاس سے جے میرا یار ایک پاس سے میں ان کنتن تريدن اللہ ورسولہ ولدار الآخرہ یہ چاہیے دیجئے آخرت اللہ تے دا رسول تے ایک پاس سے ترکڑی دے اے جے ان کنتن تريدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالی تے جے دنیا مال دولت زینت چاہیے تے رب ایک پاس سے اور رکھ چھڑیے تے ایک پاس سے رکھ چھڑے ہے اپنا یار توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ تے پھر اللہ فرمایا ہون تو ان اختیار ہے دنیا دا مال لینا جے کہ آمنہ دا لال لینا جے کوئی سمجھ آئیے گلدی کی کوئی نہ توجہ ہے اے اللہ کئی تھارا تے بندیاں دا وزن کیتا ہے جدو غزبہ حنین کو واپس آئے نا حضور تے مقام جیرانہ تے حضور ٹھہرے تے جڑے مؤلفت القلوب سن نو مسلم سن انہوں نے حضور نے مال ڈھیر ونڈیا تے جڑے انصار ہے مدینے والے انہاں کیا مال تا دے چھڑیا نے سارا انہاں لگتا ہے ہن حضور آپ بھی مکے ہی رہ جانا ہے ساڑھے نال جانا کوئی نہیں اگے مکہ فتح کو نہیں سی ہوا تو ہن ہو گیا ہن شاید حضور ساڑھے نال نہ جان تے اللہ فرمایا جبریل چھتی جا حضور نو آگا اپنے انہاں غلاماں نو ساتھ کے فیصلہ سناؤ با اللہ دا فیصلہ کی
میرے پاک نبی نے خیمہ لگوا کے مدینے دے سارے انصار نو کٹھیاں کر کے فرمایا مدینے والو تو انو شک کے کہ میں مکے آیا نو مال دے چھڑے آئے تے تسی کلے جاؤ گے. فرمایا اللہ دے رسول نے فیصلہ کیتا ہے مکے آیا نو مال ملے گا مدینے والے نو آمنہ دا لال ملے گا. مکے آیا نو دب کے بولو زندہ باد. توجہ ہے مکے والےاں نو مال ملے گا تے مدینے والےاں نو آمینہ دا